یہ ہمارے علاقہ کے بہت بڑے مفتی عالم ہیں عبدالواحد قریشی، اور اس ویڈیو میں جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو بتا دیں۔ کائنڈلی آپ ڈائریکٹ ریلیونٹ کوسچن کر لیا کریں، کلپس سینڈ کرنے کی بجائے۔ کلپس دیکھنے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ اینی ویز دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے فرمایا حضور پاک کی 23 سالہ دور نبوت میں ایک نماز بھی ترک رفع دین کے ساتھ نہیں پڑھی، وضاحت فرمائیں۔ اس لفظوں کے ساتھ پیغمبر کی صحیح حدیث دے دیں کہ حضور نے پوری زندگی میں رفع دین کبھی نہیں چھوڑا، خدا کی قسم میں تیری بات مان کے تیرے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس دھرتی پہ کوئی ایک صحیح حدیث ان لفظوں کے مطابق دے، جس لفظ کے مطابق تو چیلنج کر رہا ہے، چیلنج کر سکتا ہے، قیامت تک اس مسئلے پہ حدیث نہیں لا سکتا۔ جی ہاں، جس میں ہے نا کہ حتی لقی اللہ، حضور نے کبھی رفع دین نہیں چھوڑا، 6 راوی اس میں شیعہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تھوڑا گزارا کر کے روایت لانا، ٹھیک ہے؟ اس لیے تھوڑا گزارا صحیح حدیث ہو۔ اس دھرتی پر خدا کی قسم بخاری کی بات نہیں لگاتا، شرط مسلم کی نہیں لگاتا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی نہیں لگاتا۔ اس دھرتی پہ کوئی ایک صحیح حدیث ہو کہ حضور نے کبھی رفع دین نہیں چھوڑا، ہمیشہ کیا ہے، اس طرح کے لفظ کے ساتھ میں تیری بات مان لوں گا، تیرے ہاتھ پر بیعت کروں گا، تیرے گھر کی نوکری قبول کروں گا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون. It's a common sense question, but common sense is not so common. Anyways, صحیح بخاری، صحیح مسلم، دنیا کی ہر حدیث کی بک میں نماز کے چیپٹر کی پہلی حدیث یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین سے نماز ادا کرتے تھے۔ ایک چھوٹے بچے یا کسی نشہ کرنے والے کو نشے کی حالت میں بھی پوچھیں نماز کیسے ادا کرتے ہیں تو وہ بھی رفع یدین سے طریقہ بتائے گا، اگر اس کو نماز کا طریقہ آتا ہوا۔ رفع عربی میں کہتے ہیں اٹھانا، اور یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھ، اور نماز تکبیر کہتے میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کے پاس لے جانے کے عمل کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی مسلم ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی نہج پہ ہو، وہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ادا کرتا ہے۔ صرف آبادی نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ نماز سٹارٹ کرتے ہیں، رفع الیدین نہیں کرتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب خود نماز کا طریقہ رفع الیدین سے بتا رہے ہیں۔ نیت میں ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کرنے کے لیے، مسنون طریقہ کانوں کے لو کے ساتھ ساتھ انگلیاں پہنچ جاتی ہیں، تو اس ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ تو ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے آپ کی مخالفت کی، آپ کی نافرمانی کی، گناہ کیے، خطائیں کی، اب میری بس ہو گئی اللہ۔ کہتے نہیں اس سے ہاتھ چک دیتے ہیں، میں چھڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ اٹھانا اپنا اقرار کرنا ہے کہ میرے مولا، میں اب تیرے دربار میں آ گیا ہوں، میں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا، اب میرے اوپر رحمت کر دے۔ اس کے بعد ہم نے ہاتھ باندھ لیے۔ ہاتھ باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد میں موجود ہے، صحیح حدیث ہو۔ اس دھرتی پر خدا کی قسم بخاری کی بات نہیں لگاتا، شرط مسلم کی نہیں لگاتا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی نہیں لگاتا۔ اس دھرتی پہ کوئی ایک صحیح حدیث ہو کہ حضور نے کبھی رفع دین نہیں چھوڑا، ہمیشہ کیا ہے، اس طرح کے لفظ کے ساتھ میں تیری بات مان لوں گا، تیرے ہاتھ پر بیعت کروں گا، تیرے گھر کی نوکری قبول کروں گا۔ ان سے اب ہاتھ پہ بیعت لینے اور گھر کی نوکری کروانے سے تو میں رہی۔ باقی قسم کا کفارہ میں بتا دیتی ہوں۔ یہ تو مفتی ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 قسم کے کفارہ والی تو آف کورس انہوں نے پڑھی ہوگی۔ اس لفظوں کے ساتھ پیغمبر کی صحیح حدیث دے دیں کہ حضور نے پوری زندگی میں رفع دین کبھی نہیں چھوڑا، خدا کی قسم میں تیری بات مان کے تیرے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ میں ان کی عقل اور ہدایت کی دعا کرتی ہوں، اور ایک خاص دعا یہ کرتی ہوں، اللہ پاک ہم سب کو فرقہ واریت میں اندھے اور جذباتی ہونے سے بچائے، اور اللہ کا اطاعت گزار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور علمی مسلم بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔